السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج جو ہم پوئم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے فریڈم. تو کبھی بھی جب ہم کوئی پوئم ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی بھی پیس آف لٹریچر ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے ہمیں تھوڑا سا رائٹر کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی نیچر کیسی تھی, وہ کس بارے میں لکھتا تھا. اب یہ لینگسٹن ہیوج کے بارے میں ایسے ہی تقریباً 1 منٹ کے اندر میں اس کا انٹروڈکشن آپ کو کرواتا ہوں. لینگسٹن ہیوج کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, یہ ایک امریکن پوئٹ تھا, ٹھیک ہے, اور یہ کیا تھا, سوشل ایکٹیوسٹ تھا, سوسائٹی میں کام بھی کرتا تھا. اور جب جیز پوئٹری, جب ماڈرن پوئٹری آئی تو اس میں بھی اس کا کردار تھا. اب آگے دیکھنا ہے کہ جس پوئٹری کی طرف ہم آ رہے ہیں, پورٹریٹ دا لائفز آف دا ورکنگ کلاس بلیکس ان امریکہ. یہ بلیک تھا, جیسے ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, لیکن پہلے ہم نے یہ چیزیں سن رکھی ہیں کہ بلیک جو کالے لوگ ہیں ان کو امریکن سے آزادی لینے میں, ابراہم لنکن تھا جس نے آ کے ان کو آزاد کیا تھا, پہلے ان کو برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. تو یہ بیچارہ مکس فیملیز میں سے تھا, تو اس وجہ سے یہ ان بلیکس کی فریڈم کے بارے میں لکھتا تھا. اگر اس کی آئیڈینٹی دیکھی جائے تو یہ کیا ہے, افریقن امریکن آئیڈینٹی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اٹس ڈائیورس کلچر, اور یہ ڈائیورس کلچر میں تھا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ذرا جو اس نے فریڈم پوئم لکھی ہے. فریڈم, تو یہ لینگسٹن ہیوج ہے. اس سے پہلے ایک کوٹیشن میں نے لکھی ہوئی ہے, فریڈم از دا آکسیجن آف دا سول. تو سیدھی سی بات ہے, یہ جو آزادی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اور چیگویرا نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ لوگ اس وجہ سے آزادی لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آزادی ان کے کاندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے لوگ غلامی میں رہنا پسند کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, فریڈم از دا آکسیجن آف دا سول. اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ کی روح کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آزادی ایک بہت بڑی ایک ایسی سوچ کا نام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ارسطو, سقراط, افلاطون, یہ ساری بھرے ہوئے پیٹ کی باتیں ہیں. غربت فلسفے کو کھا جاتی ہے, بھوک فلسفے کو کھا جاتی ہے. تو شروع کرتے ہیں ذرا. فریڈم ول ناٹ کم, آزادی نہیں ملے گی. ٹوڈے, آج, دس ایئر, اس سال, ناٹ ایور, کبھی بھی نہیں. تھرو کمپرومائز اینڈ فیئر, سمجھوتے اور خوف کے ذریعے, اس طرح سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرتے رہیں گے اور آپ کو آزادی مل جائے گی, نہیں, کوئی مسیحا کا ویٹ نہیں کرنا, آپ نے اپنے لیے اپنا کام کرنا ہوگا. اور اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی, بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. I have as much right, میرا بھی اتنا ہی حق ہے. اب یہ کیا بات کر رہا ہے, ان گوروں کو بات کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم آزادی پہ بلیو کرتے ہو تو میں بھی انسان ہوں, میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تم اپنا حق سمجھتے ہو. As the other fellow has, جیسا کہ دوسرے ساتھی کے پاس ہے. کیا مطلب کہ جتنا آپ لوگوں کے پاس آزادی کا حق ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہی آزادی کا حق ہے. To stand, کہ میں کھڑا ہو جاؤں. On my 2 feet, میں اپنے دونوں پاؤں پر. And اون دا لینڈ, اور زمین میری ملکیت ہو. اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ پہلے وہاں پہ جب یہ امریکن بلیک لوگوں کو, کالے سیاہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, تو یہ بھی ایک ان کے ساتھ ظلم تھا کہ یہ اپنی پراپرٹی اور جائیداد زمین بھی نہیں رکھ سکتے تھے, ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں میری بھی زمین اور اس زمین کی ملکیت پہ میں بھی اپنے دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. اچھا, یہ چیگویرا نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا تھا, اٹس بیٹر ٹو ڈائی اسٹینڈنگ دین ٹو لیو آن یور نیز. کہتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر مر جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ گھٹنوں کے بل چلتا رہے, ٹھیک ہے. تو غلامی کی قید سے وہ کہتا ہے کہ موت بہتر ہے. I tired so of hearing people say, میں لوگوں کو یہ کہتے سن کر تھک جاتا ہوں. Let the things take their course, کہ چیزوں کو اپنا راستہ اختیار کرنے دو, ٹھیک ہے, چیزوں کو اپنے راہ پہ چلنے دو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وقت فیصلہ کر لے گا, ٹھیک ہے. وقت پہ کوئی بات اگر ہم نے ٹالنی بھی ہے تو وہ کون سی بات ٹالنی ہے, اس کا بھی پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. Tomorrow is another day, کل ایک اور دن ہے. مطلب کل کس نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے, کل تو ایک اور دن ہے.
I do not need my freedom when I am dead. مر جانے کے بعد مجھے آزادی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. I cannot live on tomorrow's bread. اور میں کل کی روٹی پر آج زندہ نہیں رہ سکتا. تو کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد میں اس آزادی کو کیا کروں گا. وہ ہے نا کہ اسے کہتے ہیں نہ قدری عالم کا صلہ، مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. تو کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں تب تک اگر آپ مجھے آزادی نہیں دے سکتے تو میری ڈیڈ باڈی کو بھی آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دا ریولوشن از، اچھا یہ کوٹیشن میں نے بیچ میں لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ریفرنسز ہوں اگر اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ لکھنی ہو. دا ریولوشن از ناٹ این ایپل دیٹ فالز وین اٹ از رائپ، یو ہیو ٹو میک اٹ فال. یہ بھی چی گویرا نے کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ چی لکھا ہوا ہے میں نے، اس کا نیک نیم چی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے وہ ایسا سیب نہیں ہے جو پک کر خود گرتا ہے. آزادی یہ آپ کو خود توڑنا پڑتا ہے. فریڈم، آزادی از اے اسٹرانگ سیڈ، یہ ایک مضبوط بیج ہے. پلانٹڈ، جو کہ بویا جاتا ہے. ان اے گریٹ نیڈ، جو کہ بہت انتہائی ضرورت میں بویا جاتا ہے. آئی لیو ہیئر ٹو، میں بھی یہیں رہتا ہوں. آئی وانٹ مائی فریڈم، میں اپنی آزادی چاہتا ہوں. جسٹ ایز یو، جیسا کہ آپ کو اپنی آزادی چاہیے اسی طرح بالکل مجھے بھی ویسے ہی میری آزادی چاہیے. تو آزادی کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے دے گا تو ایسا نہیں ہے. آزادی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی. ہوپ فلی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. تھینک یو سو مچ.